الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا وأن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ واجب الاحترام بزرگوں، قابل قدر دینی اور ایمانی بھائیوں، اور بہت ہی عزت و احترام کی مستحق میری ماں اور بہنوں، آپ بھی دعا کریں، میں بھی اللہ رب العزت سے دعا کروں کہ اللہ رب العزت جمعے سے پہلے کی اس مبارک مجلس کو آپ کے اور میرے دین اور دنیا میں اصلاح کا ذریعہ بنا دے، اور پھر مزید اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما کر آخرت میں سرخروئی اور مغفرت کا ذریعہ بنا دے۔ گزشتہ جمعے میں جمعے کے پیغام کے تعلق سے ایک بات عرض کی گئی تھی، اور اس مختصر سے وقت میں اس بات پر زور دیا گیا تھا کہ جمعے کا دن اللہ رب العزت کے نظام کے مطابق جسم اور روح دونوں کو غسل دینے کا نام ہے۔ آج اسی تعلق سے مجھے چند باتیں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنی ہیں۔ جب یہ بات ہمارے علم میں آ گئی کہ جمعے کا دن صرف تنہا جسم کو پاک کرنے کا نام نہیں ہے بلکہ روح کی بھی پاکی کا ذریعہ ہے، تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ روح کو کیسے پاک کریں۔ اور اس سے پہلے یہاں پر میں یہ بات بھی ذکر کرنا مناسب و ضروری سمجھتا ہوں کہ ہر انسان اپنا جائزہ کیسے لے کہ اس کی روح گندی ہے بھی یا نہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی احادیث بڑی واضح اور بڑی صاف ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک ایک چیز کو بہت زیادہ کھول کر بیان فرمایا، اس انداز سے کھول کر بیان فرمایا کہ کسی قسم کا کوئی بھی شک و شبہ باقی نہیں رہتا۔ اگر انسان ذرا بھی اپنی طبیعت کو مائل کرے اور سمجھنے کی کوشش کرے تو اس انداز پر احادیث میں وضاحتیں موجود ہیں کہ انسان کو رائی کے دانے کے برابر بھی شک و شبہ اس بات کے اندر باقی نہیں رہتا۔ چنانچہ حدیث مبارکہ جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ خوب اچھی طرح سے کان کھول کر سن لو، اچھی طرح سے اس بات کو ذہن نشیں کر لو کہ انسان کے جسم میں ایک لوتھڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، جب وہ لوتھڑا صحیح رہتا ہے تو سارا کا سارا جسم صحیح رہتا ہے، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اور جب وہ بگڑتا ہے تو پورا کا پورا جسم بگڑ جاتا ہے، وہ تنہا نہیں بگڑا کرتا۔ الا وہی القلب، اچھی طرح سے سن لو، اس لوتھڑے کا نام دل ہے۔ یہ اس سوال کا جواب ہے کہ روح کے جو بگڑنے کی ابتدا ہوتی ہے وہ کس جگہ سے ہوتی ہے۔ اس بات کا جواب اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس حدیث کے ذریعے سے بیان کیا، اور قربان جاؤں میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر، اور خدا کی قسم جب انسان اپنا دل کھول کر احادیث کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، دین میں غور و فکر کرتا ہے، تو خدا کی قسم اس کا دل یہ کہنے کے اوپر مجبور ہو جاتا ہے کہ واقعی یہ اللہ رب العزت کا سچا دین ہے، یہ بالکل سچا دین ہے، بالکل برحق ہے۔ وہ چیزیں کہ جن کا خیال اور جن کا تصور بھی انسان کے خیال میں نہیں آ سکتا، ان تحقیقات کو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے آج سے 1450 سال پہلے کھول کر کے رکھ دیا۔ آج بھی دنیا کے ظاہر بین مادی ترقیوں کی بہتات کے باوجود ابھی اس حقیقت تک ہزاروں سال بھی نہیں پہنچ پائیں گے جو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے آج سے 1450 سال پہلے کھول کر کے رکھ دی۔
چنانچہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ انسان کے جسم میں ایک چیز ہے، ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ صحیح ہے تو سارے جسم صحیح ہے، اور اگر وہ خراب ہے تو سارا کا سارا جسم خراب ہے، اور وہ دل ہے۔ گویا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر انسان کا دل پاک ہے، اگر انسان کا دل منور ہے، تو اس کے جسم سے نکلنے والے سارے کے سارے اعمال اور اس کے افعال درست اور ٹھیک ہیں، اور اگر انسان کا جسم ہی خراب ہے تو پھر اس کے جسم سے نکلنے والے سارے کے سارے اعمال خود بخود خراب ہوتے چلے جائیں گے۔ اس کو مزید اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث کے اندر کھولا، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل کے اوپر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے۔ اب اگر انسان اس گناہ کو چھوڑ دیتا ہے اور توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سیاہ نقطے کو صاف فرما دیتے ہیں، اور اگر وہ گناہ کو نہیں چھوڑتا اور توبہ نہیں کرتا بلکہ دوسرا گناہ کرتا ہے، تیسرا گناہ کرتا ہے، تو وہ دھبا بڑھتا رہتا ہے حتیٰ کہ اس کا پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون کے ذریعے سے تعبیر فرمایا کہ ان کے دل تو پورے کے پورے زنگ آلود ہو چکے۔ تو ایک تو اس حدیث مبارکہ کے ذریعے سے یہ پتہ چلا کہ گناہوں کے ذریعے سے انسان کا دل میلا ہو جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے۔ اور پھر دوسری بات اس حدیث کے ذریعے سے یہ بھی پتہ چلی کہ انسان کی روح کی صفائی میں اور انسان کی روح کی گندگی میں اس کے دل کا ایک مرکزی رول ہے۔ اس کو آج کے دور میں سمجھنا نہایت آسان ہے۔ آج کے دور میں اللہ کے فضل و کرم سے احادیث کو سمجھنا بھی نہایت آسان ہو گیا ہے۔ اس کو ہم اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ آج کے دور میں جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں تو ان کا ایک کنٹرول ہوتا ہے، ایک ریموٹ کنٹرول ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ٹی وی ہے تو اس کے لیے ایک ریموٹ ہوتا ہے، اسی طرح سے انسان ایک کار چلاتا ہے تو اسٹیئرنگ کے ذریعے سے اس کو کنٹرول کرتا ہے، بریک اور یہ ساری کی ساری چیزیں ایک سیٹ کے قریب میں ڈرائیور کے سامنے ہوتی ہیں، اور ان کے ذریعے سے انسان اس پوری کار کو کنٹرول کر لیتا ہے۔ اسی طرح سے بات طویل نہ ہو جائے، میں اپنی بات سے دائیں بائیں نہ ہو جاؤں، اس لیے اسی بات کو بیان کرتا ہوں۔ یہ میں نے ایک مثال آپ کے سامنے پیش کی کہ اللہ تعالیٰ نے دل کو انسان کی روح کا ریموٹ بنایا کہ اگر ہم اس ریموٹ کو صحیح چلانا سیکھ لیں گے اور اس ریموٹ کا صحیح استعمال کرنے لگیں گے تو انسان کی روح اللہ رب العزت کے حکم کے تابع ہو جائے گی، اور جب انسان کی روح اللہ کے حکم کے تابع ہو جائے گی تو پھر اس کا جسم خود بخود اللہ کے حکم کے تابع ہو جائے گا۔ اور یہی پوری شریعت کا مطالبہ ہے کہ انسان کا ظاہر اور باطن، انسان کا دل اور اس کا ظاہری جسم یہ اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق ہو جائے۔ اللہ نے صرف اتنا ہی تو مجھ سے اور آپ سے مطالبہ کیا۔ یہ کیسے ہوگا؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا جواب دیا کہ یہ ایسے ہوگا کہ تم اپنے دل کو سنبھال لو۔ اگر تم نے اپنے دل کو سنبھال لیا تو تمہارا جسم اور تمہاری روح سنور گئی، اور اگر تمہارا دل بگڑ گیا، تمہارے دل کے اوپر تمہارا کنٹرول نہیں ہے، تو پھر نہ تمہارے جسم کے اوپر تمہارا کنٹرول ہو سکے گا اور نہ تمہاری روح کے اوپر تمہارا کنٹرول ہو سکے گا۔ اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہماری روح اور ہمارا دل کس حال میں ہے، اس کو ہم کیسے پتہ لگائیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس مضمون کو بھی قرآن کریم میں کھول دیا اور یہ سمجھنا نہایت آسان کر دیا، اور علماء نے اور صلحاء نے اس کی دو علامتیں لکھی ہیں۔ پہلی علامت یہ لکھی کہ انسان اپنی زندگی میں اس بات کا جائزہ لے کہ اس کی زندگی کا ظاہر اور اس کی زندگی کا باطن کیا یہ دونوں ایک ہیں یا دونوں الگ الگ ہیں۔ یعنی انسان جب کسی سے ملاقات کرتا ہے تو جن عادات کے ساتھ، جن اخلاق کے ساتھ اور جس طرح کے لب و لہجے میں عام لوگوں سے بازاروں میں اور لوگوں کے سامنے رہتا ہے، کیا اسی چہرے کے ساتھ، اسی حالت کے ساتھ جب وہ تنہائی میں ہوتا ہے، جب اس کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا، وہ اسی طرح سے رہتا ہے یا اس کی زندگی میں کوئی تبدیلی ہے؟ مثال کے طور پر کتنے سارے لوگ، ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جب وہ لوگوں سے ملاقاتیں کرتے ہیں تو بڑی دین کی باتیں کرتے ہیں، بڑے اللہ کا استحضار ان کی باتوں سے جھلکتا ہے، لیکن جب ہم لوگ ان مجلسوں کو چھوڑ کر تنہائی میں جاتے ہیں اور ہم ادھر ادھر دیکھتے ہیں تو پھر ادھر ادھر دیکھنے کے بعد جب ہمیں اطمینان ہو جاتا ہے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے تو پھر ہم اس طرح کے کاموں میں لگ جاتے ہیں کہ کبھی کبھی جب شیشے میں ہم اپنا چہرہ خود دیکھتے ہیں تو ہمیں خود شرم آتی ہے کہ کیسے جانور پنے کے کاموں میں اور کیسی جانور پنے کی عادتوں میں ہم ملوث ہیں۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہمارا دل نہایت گندا ہے،
اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے، اس کسوٹی پر پرکھتے ہوئے ہر انسان اپنی زندگی کا، اپنے دل کا جائزہ لے سکتا ہے کہ اس کا دل کس حال میں ہے۔ اور دوسری علامت قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمائی، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن فی القول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا۔ اے نبی کی عورتوں، یعنی امت کی ماؤں، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ اگر تم پرہیزگار ہو تو تم نرم بات مت کیا کرو جب لوگوں سے تمہاری گفتگو کا وقت آئے۔ فیطمع الذی، اگر تم نرم بات کرو گی تو کیا ہوگا؟ فیطمع الذی فی قلبہ مرض، جس کے دل میں بیماری ہے، جس کے دل میں روگ ہے، تو وہ طرح طرح کے الٹے سیدھے خیالات کے اندر مبتلا ہو جائے گا۔ یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عورتوں کو، ہماری ماؤں کو ایک بات کا حکم دیا گیا کہ جب بھی آپ کسی مرد سے گفتگو کرو تو نرم لہجے میں بات مت کرو، کیونکہ اگر آپ نرم لہجے میں گفتگو کرو گی تو اس بات کا کوئی انسان غلط مطلب نکال لے گا اور وہ یہ سوچے گا کہ شاید یہاں کچھ کام بن سکتا ہے۔ یہ کون سوچے گا؟ فیطمع الذی فی قلبہ مرض، جس کے دل میں روگ ہے، جس کے دل میں بیماری ہے۔ اب یہاں سے یہ پتہ چل گیا کہ جس انسان کو یہ دیکھنا ہو کہ اس کے دل میں مرض ہے یا نہیں، اس کا دل صحیح ہے یا مریض ہے، تو وہ اس طرح سے جائزہ لے سکتا ہے کہ جب وہ باہر چلتا ہے سڑک پر تو اس کی نگاہیں نیچی رہتی ہیں اللہ کے ڈر کی وجہ سے، یا وہ ہر آنے جانے والے چہرے کو دیکھتا ہے، اور دیکھنے کے بعد اس کے دل میں وساوس آتے ہیں، خیالات آتے ہیں، گناہ کرنے کے تقاضے آتے ہیں، اور چہروں کو دیکھ کر ان سے بات کرنے کا دل کرتا ہے، ان سے تعلقات بنانے کا دل کرتا ہے۔ اگر کرتا ہے تو یہ بات 100% متحقق ہو جاتی ہے کہ اس کے دل میں مرض ہے اور اس کا دل نہایت گندا ہے۔ اور اگر کوئی اللہ کا بندہ جب باہر نکلتا ہے اور کسی چہرے کے اوپر اس کی نظر پڑتی ہے اور وہ یہ سوچ کر کہ میرے پروردگار نے منع کیا ہوا ان چہروں کو دیکھنے کے لیے، اور اگر میں دیکھوں گا تو میرا خالق مجھ سے ناراض ہو جائے گا، اس عظمت کی وجہ سے اور اس محبت کی وجہ سے اپنی نگاہ کو نیچی کر لیتا ہے، تو پھر یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کا دل درست ہے۔ یہ علامت ہوئی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر ہم جتنے بھی لوگ موجود ہیں، یہ کہنے والا بھی اور سننے والے بھی، اور جہاں جہاں تک یہ آواز اب جا رہی ہے یا بعد میں جائے گی، وہ تمام لوگ اس کے اندر شریک ہیں کہ اگر ہم انصاف کے ساتھ اللہ کو حاضر و ناظر جان کر، اس بات کا یقین رکھتے ہوئے کہ نہیں، اللہ کو ہمارے دل میں آنے والے خیالات کا بھی علم ہے، ہم اللہ سے راہ فرار اختیار نہیں کر سکتے، اگر ہم جائزہ لیں گے تو 100% ہمارے دل کا یہی جواب ہوگا کہ نہیں، ہمارا دل تو نہایت بیمار ہے۔ بلکہ ہمارے دل میں اگر ہم ایمانداری سے جائزہ لیں گے تو ہمیں اپنے دل کے اندر زندگی بھی محسوس نہیں ہوگی، بلکہ اپنا دل بالکل 100% مردہ نظر آئے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے، ہم نے محسوس کر لیا کہ ہمارا دل یہ مریض ہے اور اس کے اندر طرح طرح کی بیماریاں ہیں، تو اب ان بیماریوں کی صفائی کیسے ہو؟ کیونکہ دین اسلام کی کوئی بھی تعلیم ایسی نہیں ہے کہ جو نامکمل اور ادھوری ہو، اور اسلام نے کہیں بھی انسان کو تشنہ نہیں چھوڑا، بلکہ اسلام نے صفائی کا ذریعہ بھی دیا۔ اور وہ ذریعہ کیا ہے؟ وہ ذریعہ ہے اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے ہمارے طالب علمانہ ذہنوں میں کہ انسان اللہ کا ذکر تو زبان سے کرتا ہے اور بیماری دل میں ہے، تو جب بیماری دل میں ہے تو علاج بھی دل سے ہونا چاہیے، پھر زبان کے ذریعے سے کیسا علاج ہوگا؟ تو یہاں پر اس کا جواب میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے بڑوں نے یہ بات لکھی ہے کہ انسان جب کسی کو یاد کرتا ہے تو زبان سے یاد نہیں کرتا، دل سے یاد کرتا ہے۔ اسی وجہ سے جب بھی کوئی انسان کسی کو یاد کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میرا دل بہت پریشان ہو رہا تھا اور تمہاری بڑی یاد آ رہی تھی۔ وہ کبھی یہ نہیں کہتا کہ میری زبان بڑی پریشان ہو رہی تھی اور میری زبان تمہیں یاد کر رہی تھی۔ ہمیشہ انسان یہ کہتا ہے میرا دل بڑا پریشان ہو رہا تھا اور میرا دل تمہیں یاد کر رہا تھا۔ حتیٰ کہ بچوں سے بڑے کہتے ہیں کہ آپ فلاں کے پاس کیوں نہیں جاتے، ان کے پاس کیوں نہیں بیٹھتے؟ وہ کہتا ہے کہ میرا دل ان سے نہیں ملتا، میرا دل ان کی باتیں سننے کو نہیں کرتا، میرا دل ان کی شکل دیکھنے کو نہیں کرتا، میرا دل ان کے گھر جانے کو نہیں کرتا۔ پتہ چلا کہ انسان کا دل کسی چیز کو چاہتا ہے اور پھر زبان اور اس کے باقی اعضاء، باقی جسم کے حصے، یہ سارے کے سارے دل کا جو آرڈر ہوتا ہے، دل کا جو حکم ہوتا ہے، اس کی تعمیل میں لگ جاتے ہیں۔ تو پتہ چلا اللہ کی یاد بھی دل کے ذریعے سے ہوتی ہے اور زبان تو اس کا اظہار کرتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دل کی صفائی کا جو نسخہ بتایا وہ یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کو دل کی گہرائیوں سے یاد کرے۔
چنانچہ میں نے قرآن کریم کی ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی تھی شروع میں، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا۔ اس آیت کی تفسیر میں تفسیر معارف القرآن کے اندر حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اس آیت کے تحت بہت سارے مفسرین نے یہ بات درج کی ہے اور یہ بات لکھی ہے کہ اس آیت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ بندوں کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں، بندوں کو یہ حکم دینا چاہتے ہیں کہ میرے پیارے بندو، تم اللہ کو ایسے پکارو، اللہ کو ایسے یاد کرو جیسے کوئی چھوٹا بچہ اپنے ابا اماں کو پکارتا ہے، اپنی ماں اور باپ کو پکارتا ہے۔ اور علماء نے لکھا کہ بچہ بچپن میں کوئی بھی مسئلہ ہو، کسی بھی چیز کی خواہش ہو، کسی بھی چیز کی ضرورت ہو، کوئی بھی پریشانی آئے، چاہے وہ اس کے ماں باپ سے پوری ہو سکے یا نہ پوری ہو سکے، وہ یہ نہیں دیکھتا، بلکہ وہ فوراً جب بھی کوئی مسئلہ درپیش ہوتا ہے تو اپنے ابا اماں کو آواز دیتا ہے اور ان کو پکارتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرے بندو، تمہارے سامنے جب بھی کوئی مسئلہ پیش ہو، کاروباری مسئلہ ہو، عزتوں کا مسئلہ ہو، پریشانیوں کا مسئلہ ہو، غموں کا مسئلہ ہو، کاروباری الجھن ہو، سفر کی صعوبتیں ہوں، کسی بھی قسم کا کوئی بھی مسئلہ ہو، تم تو مجھے ایسے پکارو جیسا کہ ایک بچہ ساری دنیا سے آنکھیں بند کرنے کے بعد اپنے باپ کو اور اپنی ماں کو پکارتا ہے اور اس کو 100% اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ میری یہ ضرورت میرے ماں باپ کے ذریعے سے مکمل ہو جائے گی۔ تو اس دل کی صفائی کا جو اللہ تعالیٰ نے ذریعہ بتایا، وہ یہ بتایا کہ انسان دل سے اللہ تعالیٰ کو یاد کرے۔ اور ایک دوسری آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، کہ منافقین کی علامتیں بیان فرمائیں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ منافقین کی پہچان یہ ہے، یعنی جن کے دل میں ایمان نہیں اترا ہوا ہوتا، ان کی علامت یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ کو بہت تھوڑا سا یاد کرتے ہیں۔ آج ہم یہاں رک کر اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں کہ ہمارے پاس سب کو یاد کرنے کا وقت ہے، سب کو یاد کرنے کا وقت ہے۔ ہم اپنے کاروبار کے عروج کو یاد کرتے ہیں، اپنے آباء و اجداد کی قصے کہانیوں کا تذکرہ کرتے ہیں، 10 سال پہلے کی ہوئی شادی کا تذکرہ کرتے ہیں، اس میں آنے والے مہمانوں کا تذکرہ کرتے ہیں، اس میں پکے ہوئے کھانوں کا تذکرہ کرتے ہیں، اس میں پکانے والے بورچی اور حلوائی کا تذکرہ کرتے ہیں، اپنے پڑے ہوئے اسکول کا تذکرہ کرتے ہیں، اپنے 10 سال پرانے کپڑوں کا تذکرہ کرتے ہیں۔ ایک ایک چیز کا عجیب و غریب چیزیں ہماری زندگیوں میں تر و تازہ رہتی ہیں اور ہماری زندگیوں سے کبھی ختم نہیں ہوتی، لیکن ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں کہ کبھی کیا ہمارا دل ہمیں اس بات کا سگنل دیتا ہے، کبھی کیا ہمارا دل اس بات کا پیغام دیتا ہے کہ نہیں، میرا ایک پروردگار بھی ہے بنانے والا، مجھے ہے کوئی پیدا کرنے والا، ہے کوئی مجھے روزی دینے والا، ہے کوئی مجھے خوشیاں دینے والا، ہے کوئی میری پکار کا انتظار کرنے والا، کہ جو اس بات کا انتظار کرتا ہے کہ میرا بندہ میرے سامنے آئے اور مجھے پکارے اور مجھ سے یہ کہے اے میرے پیدا کرنے والے مالک، میں آج تجھے یاد کر رہا ہوں، آج مجھے تیری یاد آ رہی ہے، اے میرے پیدا کرنے والے، آج میں الجھنوں کے اندر پھنس گیا ہوں، میری الجھنوں کو سلجھا دیجئے، اے میرے پیدا کرنے والے، آج میں غمگین ہوں، آج مجھے خوشیاں نصیب فرما دیجئے۔ کیا ہمیں کبھی اس بات کا خیال آتا ہے اور کبھی اللہ کو یاد کرنے کی توفیق ہوتی ہے؟ آج عجیب و غریب سی الجھن ہے ہمارے ذہنوں کے اندر، اور ہمیں اس بات پر تعجب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بھی کیا یاد کیا جاتا ہے۔ ہمارے ذہن میں تو اللہ تعالیٰ کا تصور یہ بیٹھ گیا ہے کچھ غلط فہمیوں کے نتیجے میں کہ اللہ تعالیٰ تو بس ہمیں عذاب ہی عذاب دینے والے ہیں، اللہ تعالیٰ تو جہنم کے مالک ہیں۔ ہمارے ذہنوں سے جنت کے آرام، جنت کی نعمتیں، اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں سے پیار، اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں سے فکر، اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں کی الجھنوں کو دور کرنا، اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں کی حفاظت کرنا، یہ تمام چیزوں کا تصور ہمارے ذہنوں سے جاتا رہا۔ آج جمعے کے دن ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں اور ہم یاد کریں کہ ہمارا ایک پروردگار ہے، اور یہاں سے ایک پیغام لے کر کے اٹھیں، اپنے آپ کو جھنجھوڑیں اور روزانہ کا اپنا ایک معمول بنائیں، اور آج اللہ کے گھر میں بیٹھ کر عہد کریں کہ آج یہاں سے ہم ایک نئی سوچ لے کر کے اٹھیں گے، اور روزانہ اپنے معمولات میں سے کچھ وقت، روزانہ 24 گھنٹے میں 5 منٹ 10 منٹ، اس سے زیادہ کی میں آپ سے بات نہیں کروں گا، صرف 5 منٹ 10 منٹ پورے دن کے ملا کر ہم ایک بات کا ارادہ کریں اور یہ عہد کریں کہ اس 5-10 منٹ کو نکال کر تمام مرد، تمام خواتین، تمام بڑے چھوٹے، تمام بزرگ اس وقت کو نکالیں گے اور اس وقت میں اپنے پروردگار کو یاد کریں گے اور اپنے پروردگار سے بات کرنے کی کوشش کریں گے اور اپنی پوری زندگی کا جائزہ لیں گے کہ آج ہم نے اس دن میں کیا کیا، آج ہم نے اس دن میں کتنا وقت کھڑے ہو کر بازاروں میں یوں ہی ضائع کر دیا،
ہم لوگوں کے تو عجیب و غریب معاملات ہیں کہ ہم لوگ جب سڑکوں پر نکلتے ہیں تو 2 گھنٹے 3 گھنٹے دوستوں کے ساتھ باتیں کرنے میں گزر جاتے ہیں، لیکن کبھی ایک صفحہ قرآن کریم کا پڑھنے کی ہمیں توفیق نہیں ہوتی۔ ایک مرتبہ کتنے دن ایسے گزر جاتے ہیں کہ زبان سے ایک مرتبہ استغفر اللہ نہیں نکلتا۔ جمعے کے دن کتنے آئے اور کتنے چلے گئے، ایک مرتبہ درود شریف پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ میرے پیارو، یہ زندگی اللہ رب العزت کی امانت ہے، یہ ہم اپنی منمانی زندگی گزار کر آخرت میں سرخرو نہیں ہو سکتے۔ اور جب انسان بار بار اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، ہر چھوٹی بڑی ضرورت، ہر چھوٹا بڑا مسئلہ اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھتا ہے، تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جو بندے اللہ کو ہر وقت یاد کرتے ہیں اور چھوٹا بڑا مسئلہ خوشی کے وقت میں بھی غم کے وقت میں بھی ہر وقت اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر بیٹھ جاتے ہیں، تو ان کی زندگی کیسی ہوتی ہے؟ سنیے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کیا ہی شاندار زندگی ہوتی ہے ایسے بندوں کی، اور کیا ہی خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنی زندگی کو اللہ کے فضل و کرم سے اور اللہ کی توفیق سے ایسا بنا لیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب بندہ راحت کے اور خوشی کے وقت میں، راحت کے وقت میں اور خوشی کے وقت میں اور اپنی مالداری کے وقت میں اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے اور اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر دعائیں کرتا ہے، پھر اچانک کوئی ایسا وقت آتا ہے کہ اس کو مشقت پہنچ جاتی ہے اور تکلیف پہنچ جاتی ہے، اور پھر اس وقت بھی وہ اللہ سے دعائیں کرتا ہے، تو فرشتے کہتے ہیں کہ یہ تو جانی پہچانی سی آواز ہے، یہ تو مانوس آواز ہے، یہ آواز تو ہمیں روزانہ آتی ہے۔ تو پھر اس آواز کو سننے کے بعد یہ کہتے ہیں فرشتے کہ یہ تو کسی کمزور بندے کی آواز محسوس ہوتی ہے، آج اس بندے کی آواز کے اندر کچھ ضعف اور کمزوری محسوس ہو رہی ہے، اور پھر یہ کہنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے یہاں اس بندے کی سفارش کرتے ہیں اور کہتے ہیں پروردگار، یہ بندہ تو روز کا مانگنے والا ہے، اس کی پریشانی کو دور فرما دیجئے۔ اور جو انسان صرف راحت کے اوقات میں جو انسان اللہ تعالیٰ کو راحت اور خوشی کے وقت میں یاد نہیں کرتا، صرف تکلیف اور غم کے وقت میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، تو اس وقت جب وہ دعا کرتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں کہ یہ تو بڑی غیر مانوس سی آواز ہے، اور اس کی آواز کو سننے کے بعد نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ یہ ذکر کرنے والے اور ذکر نہ کرنے والوں کے اندر فرق ہے۔ آخر میں ایک بات سنا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ جب انسان اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے اور اپنے دل کا اور اپنے دل سے ہونے والی کیفیات کا اور اپنے روزمرہ کے اعمال کا جائزہ لیتا ہے کہ آج میری زبان نے کیا بولا، آج میرے کانوں نے کیا سنا، آج میں نے کسی کو تکلیف دی یا آج میں نے کسی کی مدد کی، جب ان باتوں کا روزانہ رات کو سوتے وقت انسان اپنا جائزہ لیتا ہے تو پھر انسان کی زندگی میں ایسے ادوار آتے ہیں اور پھر اس کی زندگی اس طرح سے گزرتی ہے۔ صحابہ کرام نے یہ کام کیا تھا، آپ ان کی زندگی سن لیں۔ ایک چھوٹا سا واقعہ سنا کر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ کسی کام میں مشغول تھے، ان کے پاس ایک صحابہ آئے اور وہ کہنے لگے اے امیر المؤمنین میرا فلاں فیصلہ کر دیجئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس بندے کو ایک کوڑا لگا دیا اور کہنے لگے جب میں اس کام کے لیے بیٹھتا ہوں تو اس وقت تو تم آتے نہیں ہو، اور جب میں کسی دوسرے کام میں مشغول ہوتا ہوں تو پھر اس وقت تم آ جاتے ہو کہ ہمارا یہ کام کر دو۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس شخص کے ساتھ یہ معاملہ کیا تو وہ شخص وہاں سے چلا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ادھر فوراً احساس ہوا اور انہوں نے اس شخص کو بلایا۔ جب بلایا تو بلانے کے بعد امیر المؤمنین نے اس کے ہاتھ میں درہ دیا اور یہ کہا کہ میں نے تمہارے ساتھ زیادتی کی، تم میرا بدلہ لے لو۔ تو اس بندے نے کہا کہ میں نے تو اللہ کے لیے آپ کو معاف کر دیا۔ ادھر یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا معاملہ دیکھیں، کیونکہ ان کا روزانہ کا یہ معمول تھا کہ وہ اپنی زندگی کا جائزہ لیا کرتے تھے، فوراً کمرے کے اندر جاتے ہیں اور یہ واقعہ سن کر ہم اپنی زندگی کو اس کے اوپر منطبق کرنے کی کوشش کریں، میچ کرنے کی کوشش کریں کہ ایک طرف کہاں ان لوگوں کی زندگی کا عالم تھا اور ایک طرف کہاں ہم لوگوں کی زندگی ہے کہ وہ فوراً مصلی بچھاتے ہیں اور 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں۔ سچی بات یہ ہے کہ یہ الفاظ اپنی زبان سے نکالنے کی ہمت بھی نہیں ہوتی۔ کتنے بڑے الفاظ انہوں نے کہتے ہیں کہ اے عمر تو کمینہ تھا، اللہ تعالیٰ نے تجھ کو اونچا کیا۔ اور ہم لوگ یہاں پر اس بات کو ذہن نشی کر لیں کہ یہ وہی عمر ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا لو کان بعدی نبی لکان عمر، کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے، عمر کے علاوہ کوئی نہ ہوتا۔ یہ وہ عمر ہیں جو اپنے آپ کو اس طرح سے مخاطب کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے عمر تو کمینہ تھا، اللہ نے تجھ کو اونچا کیا، تو گمراہ تھا، اللہ نے تجھے ہدایت دی، تو ذلیل تھا، اللہ نے تجھے عزت دی، پھر اللہ نے تجھے عزت دے کر لوگوں کا بادشاہ بنا دیا۔ آج ایک بندہ تیرے پاس فیصلہ کرنے کے لیے آتا ہے اور تو اس کے ساتھ یہ معاملہ کرتا ہے، کل قیامت کے دن تیرا کیا بنے گا؟
یہ جو ساری باتیں ہیں، نمازوں کے اندر دل لگنا، سنتوں پڑھنے کا اہتمام کرنا، قرآن کریم پڑھنے کا شوق ہونا، قرآن کریم سننے میں دل لگنا اور گناہوں سے نفرت کا ہو جانا، میرے پیارو اگر ہم اس چیز کو حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ ہماری زندگیوں سے گناہوں کا کھوٹ نکل جائے اور ہماری زندگی اللہ کے حکم کے مطابق آ جائے، تو ہمیں روزانہ اللہ تعالیٰ سے اس چیز کا معمول بنائیں کہ روزانہ 5-7 منٹ ہم اللہ سے معافی مانگیں، چلتے پھرتے روزانہ اللہ سے کہیں یا اللہ معاف فرما دیجئے، اللہ معاف فرما دیجئے۔ روزانہ رات کو سوتے وقت، اے اللہ جیسا دن گزارنا چاہیے تھا ہم نہیں گزار سکے، مالک جیسا ہفتہ گزارنا چاہیے تھا ایسا نہیں گزار سکے، آپ جو چوکیں ہوئی ہیں، جو گناہ ہوئے معاف فرما دیجئے اور اگلے دن اپنی مرضی کے مطابق گزارنے کی توفیق نصیب فرما دیجئے۔ روزانہ ہم اس کو اپنی زندگی میں، معمولات میں اس کو شامل کریں اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں، پھر دیکھیں کہ ہماری زندگی کے اندر کیسی ایمانی بہاریں آتی ہیں۔ اللہ رب العزت ہماری روح کو صاف، ہمیں اپنی روح کو صاف کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں سچی توبہ نصیب فرمائے، اللہ تعالی ندامت والی توبہ نصیب فرمائے، اللہ تعالی ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرمائے، اللہ تعالی ہماری ظاہری اور باطنی تمام بیماریوں کو ختم فرمائے، ہماری جملہ مشکلات کو حل فرمائے، دین کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔